چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، اور جن کو لایا جا رہا تھا اور جو لے کے آ رہے تھے، آپ کا سوال یہ تینوں الیکشنوں میں جو نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اس وقت کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہیں کیا۔ تو میں جواب دے دیتا ہوں اس کا، میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ نمبر 1 اداروں کا تعلق ہے، تیسرا یہ ہے کہ کیا 2002، 2008، 2018 میں نواز شریف نے پیٹرول بم کا استعمال کیا تھا؟ نواز شریف نے بنی گالا زمان پارک کی طرح کیا رائے ونڈ میں کوئی مسلح جتھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب ضرورت پڑے اور آئیں تو ان پر پھینکا جائے؟ کیا سب کے علم میں نہیں ہے جوڈیشل کمپلیکس پر کس طرح قبضہ کیا گیا؟ اور اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو میاں والی ایئر بیس کا حال دیکھ لیں، آپ کو یہ علم نہیں ہے تو آپ کور کمانڈر ہاؤس کا حال دیکھ لیں۔ کیا پاکستان کی تاریخ 75 سالہ میں کسی سیاسی جماعت نے یہ رول ادا کیا ہے یا تصور کیا ہے؟ مگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اس کو سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں تو پھر باقی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، پھر وہ دہشت گرد ہیں۔ اگر وہ سیاسی جماعتیں ہیں تو پھر یہ دہشت گرد ہے۔ میاں نواز شریف زندہ باد، میاں جوید الطیف زندہ باد، ببر شیر میاں نواز شریف صاحب کے میاں کہ پاکستان میں کی مہم سٹارٹ ہوتی ہے، نواز شریف جو ہیں وہ زیر طاب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف مریم نواز، شہباز شریف، اب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے۔ کل ایک خاتون نے اپنی کتاب کی رونمائی کی ہے، کیا کہتا ہے کہ پاکستان کو اس سیاست سے باہر نکلنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اسی عمران خان پہ اصلاح کے لیے تنقید کرنے پر، اصلاح کے لیے اس پہ بات کرنے پر آج دہشت گردی کی عدالت کے باہر کھڑے ہیں۔ جس طرح وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے اور چاروں صوبوں میں دہشت گردی کے FIR ہم پہ ہوئیں، مگر جو آپ یا آپ سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف مل رہا ہے، انصاف بھی کبھی فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے؟ انصاف تو ہر وقت فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے، انصاف تو ہر وقت ہونا چاہیے، بغیر چہرہ دیکھے ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بدقسمتی دیکھیں کہ ایک شخص چند دن پہلے بات کرتا ہے کہ میرے گھر میں گھس کر کس طرح گفتگو ہوتی تھی اور کس طرح میرا گھر اجاڑا گیا، اس پر تنقید کی جا رہی ہے جس کا گھر اجڑ گیا، اور اس پہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی۔ کیا پاکستان کا کوئی قانون ہے؟ پاکستان کا قانون اگر ہے، جو کہ ہے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کے 2 قانون ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 2 طبقے ہیں، قانون ایک ہے، طبقے 2 ہے۔ ایک قانون کی زد میں آ جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے اس پر ہاتھ نہیں کو ڈال سکتا۔ میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے میں مثال دے سکتا ہوں، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے حوالے سے، میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں۔ بدقسمتی سے عدت کا قانون ہے مگر وہ کمزور شخص کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے، چند اینکر، چند صحافی اور چند تجزیہ نگار، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک ماحول بنایا، ایک کیمپین کی کہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور نکلا کیا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے کہا ہاں یہ بات خوشی کی ہے کہ 2 اداروں نے خود احتسابی اپنے اداروں کے اندر شروع کی ہے۔ وہ ایک ہوپ ہے پاکستانی قوم کو کہ آج جو سلسلہ شروع ہوا ہے اداروں میں خود احتسابی کا، خدا کرے یہ منزل تک پہنچے اور پاکستانی قوم کے جو خدشات ہیں یا جو محرومیاں ہیں ناانصافی کے حوالے سے بھی وہ دور ہو سکیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اب بڑوں کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، کیا وہ نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں؟
को खैराबाद करके यंगस्टर को मौका दें, स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हम यही समझते थे कि वो मुखालफ सियासी जमात अकाबरी मगर जरदारी साहब की गुफ्तगू के बाद ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर के मतलब ऐसी को गुफ्तगू कर रहे हैं। मियां साहब ये बताइएगा, आप समझते हैं जैसे आपने कहा कि 2024 का जो इलेक्शन है वो इंसाफ पर मबनी होगा, सारा कुछ ठीक होगा, तो क्या एक पार्टी को जेल के अंदर बंद करके आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन मुल्काना तौर पर करवा रहे हैं, या नून लीग सिर्फ एक सिलेक्टेड मैं इसको ज़रूर बख्श करता हूँ। मैं आपको ये बताता हूँ कि 2018 में, 2008 में, 2002 में को सपोर्ट करते हुए कि 2018 में नवाज शरीफ को बाहर रखा गया था और आज इसको रखकर बैलेंस किया जा रहा है। बैलेंस नहीं है, आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो नवाज शरीफ के लिए रेड कारपेट बिछाकर नवाज शरीफ से माजरत की जाती जो 2017 में किया गया। मगर आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के 2024 में होने वाले इंतखाबात को एक मनसूबा बंदी के तहत चंद लोग जो हैं वो उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं बिफोर इलेक्शन ही उनको। वजह क्या है? जब समझ आ रही है, और ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ कि किसी भी हवालाती को, कैदी को जेल के अंदर ये सहूलतें मैसर नहीं होती जो आलमी कुव्वतों के इशारे पे, दबाव पे इस शख्स को आज भी जेल में जो सहूलतें मैसर हैं वो दुनिया की किसी जेल में मैसर नहीं है। मगर मैं ये बता दूँ कि पाकिस्तान के वक्त पे होने वाले इंतखाबात, मुनसिफाना इंतखाबात जो हैं वही इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकालने की पोजीशन में हैं। और अगर ये इलेक्शन डिले किए गए जो कि कुछ कुव्वतों का, कुछ जमातों का, कुछ सोच के हामिल उन लोगों का जो मुतनाज़ा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं इन इंतखाबात को, वो एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात किसी तौर पर भी मुलतवी हो सकें, खुदा न खास्ता, और उनके अज़ाइम पूरे हो सकें। जहाँ तक नवाज शरीफ का तल्लक है, अगर इंसाफ फास्ट ट्रैक पे होता, मिलता, तो सबको मालूम है कि 2017 के कौन से किरदार थे जिन्होंने फ़ैसला लिखवाया और जिन्होंने अनाउंस किया। बदकिस्मती से आज लिखवाने वाले और अनाउंस करने वाले तो एक साइड पे बैठे हैं, पाकिस्तानी कौम फंसी हुई है। होना तो ये चाहिए था कि नवाज शरीफ बार बार अदालतों में आज भी पेश हो रहे हैं, हम लोग पेश हो रहे हैं, जो 2017 के किरदार थे उनको कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए था ताकि पाकिस्तानी कौम को पता चलता कि हमारे असल मुल्ज़म कौन है, ताकि उनको पता चलता कि 2024 में हम जा रहे हैं इलेक्शन में तो एक फ्री माइंड से जाएं, एक क्लियर माइंड से जाएं कि पाकिस्तान की डायरेक्शन सेट करने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और उस ट्रैक से हटाने वाले कौन